اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام گردش میں طاہر پرواز آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ 7 اکتوبر 2023، تنگ آمد بجنگ آمد۔ فلسطین کا ایک گروپ حماس، وہ اسرائیل پر حملہ کرتا ہے، صہیونی گروپ پر، اور پھر اس کے بعد آج تک، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مارچ، اور یہ کوئی تقریباً 7 ماہ ہو گئے، اور یہ مسلسل یک طرفہ بمباری، اور اس میں فریق کون ہے، حریف کون ہے اور حلیف کون ہے؟ فلسطینیوں کا کوئی حلیف نہیں ہے، اور صہیونی طاقتوں کے سب سے بڑا جو دنیا کا دہشت گرد ہے امریکہ، وہ حلیف ہے، جو ان کو نہ صرف گولہ بارود اور ہتھیار بھیج رہا ہے، بلکہ $15 ارب امداد بھی دی ہے، جس کے لیے باقاعدہ طور پر امریکہ میں لوگوں نے شور مچایا وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کر، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ ہے، تمہارے سر پر خون سوار ہے، تمہارے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ایک تقریب میں بائیڈن کے سامنے یہ لوگوں نے شور کر کے، چلا کر، یہ اپنے آپ کو بہت بڑی جمہوریت کہتے ہیں، جن لوگوں نے یہ باتیں کی ان کو وہاں کی جو سیکیورٹی تھی وہ اٹھا کر لے گئی۔ یہاں اب کوئی نہیں بولے گا، اب یہاں کوئی بات نہیں کرے گا کہ وہ کیوں لے گئے، ان کو کیوں بات نہیں کرنے دی۔ اظہار رائے کی آزادی یہاں نہیں آئے گی، اور اس پر ترا یہ کہ ایک نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ اب تک 31,000 سے زائد جو ہے وہ فلسطینی بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان شہید ہو چکے ہیں، جن کا جنگ سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، ان کا حماس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اب یہ گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ نتن یاہو نے بنایا ہے، اس میں وہ نیا مشرق وسطیٰ اس کا اعلان کرتا ہے، اور نیا مشرق وسطیٰ میں قریبی ممالک بھی ہیں، جو اب تک تو امریکہ کی چاپلوسی کر رہے ہیں، لیکن اگر یہی صورتحال رہی تو پھر اسرائیل یا یہ صہیونی گروپ جو ہے یہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان تو کہنے کو مسلمان ہیں، نہ وہ امداد بھیج سکتے ہیں، نہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل سے اپنی بات کوئی نہیں منوا سکتے۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ یہ چونکہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے، اور اب تک دیکھیں ایک نہیں کئی کوششیں ہوئی ہیں، قطر کی جانب سے، مصر کی جانب سے باقاعدہ کوششیں ہوئی ہیں، تو جب کچھ نہیں ہوا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد۔ اب چونکہ یہ تنہا ہے فلسطینی علاقہ غزہ کا، اور یہاں پہ صرف ایک انہیں ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، گوریلا وار حماس کی طرف سے، اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اکیلے ہیں تو اس میں پھر بیروت، لبنان سامنے آیا، حزب اللہ، اور پھر اس کے بعد جو یمن کے حوثی ہیں وہ سامنے آئے۔ یمن کے حوثیوں نے جو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، اس میں صورتحال یہ بنی ہے کہ ان کا کوئی تجارتی جہاز جو اسرائیل کے لیے اس جگہ سے گزرنا ہے، اس سمندر سے، وہ اس کو نہیں گزرنے دے رہے، ان پر حملہ کرتے ہیں اور بہت نقصان پہنچاتے ہیں۔ بلکہ ایک مال بردار جہاز جس میں بڑی جدید قسم کی کاریں تھیں، اس جہاز کو تباہ کر دیا، اور کوئی تقریباً 300-350 سے زیادہ دنیا کی مہنگی ترین کاریں وہ تباہ کر دی گئی ہیں، سمندر برد کر دی گئی ہیں، اور ایک امریکی جہاز حوثیوں کے قبضے میں ہے۔ امریکہ نے بہت کوشش کی، امریکہ نے بات چیت سے نہیں، امریکہ نے فضائی بمباری کی یمن کے علاقوں پر، یمن میں غربت انتہا کی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے مسلمان کو اس کی مدد کرنی چاہیے، وہ اپنا سب کچھ برباد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم ہر صورت میں ان کو منع کریں گے،
اور یہ سیز فائر کریں اور غزہ کا علاقہ خالی کریں۔ اور آئے دن آپ یہ خبریں دیکھ رہی ہوں گے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ حوثی ذرا نہیں ان کے اس میں حوصلوں میں کمی آئی، اور وہ باقاعدہ طور پر امریکہ، برطانیہ جیسی جو اپنا دہشت گرد طاقتیں ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں بھی جو سونک ہے وزیر اعظم، اس کے خلاف بھی باقاعدہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ ادھر بائیڈن، ادھر سونک، ان دونوں کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ اب امریکہ نے اس سلسلے میں پہلے تو وہ کہتا رہا کہ جی ہم نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ اپنا وہاں سے جو نا امدادی سامان جانے دیں غزہ میں۔ غزہ کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر بچوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور وہاں پہ جو نظام ہے دھرم برہم ہے زندگی کا۔ بمباری اتنی ہوئی ہے کہ جو گٹر ہے وہاں کی وہ چوک کر گئے، اور گلیوں میں گندا پانی ہے جس سے مزید تعفن اور بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ لیکن دنیا کے کان پر جوں نہیں ریگ رہی۔ یہی اپنا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل گوتریس جو ہے، انہوں نے بار بار کہا، بار بار سلامتی کونسل کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، لیکن امریکہ ویٹو کر دیتا ہے سیز فائر کے لیے۔ اب یہ ایسی صورتحال ہے جس میں صاف واضح ہوتا ہے کہ امریکہ کی پوری پشت پناہی ہے، امریکہ پوری طرح پشت پناہی کر رہا ہے نیتن یاہو کی، اور وہ چاہتا ہے، ایک طرف کہے گا کہ آپ نے جنگ کے بعد اس علاقے میں آپ نے قبضہ نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے آپ نے قبضہ کرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا، وہ اشارے یہ دے رہا ہے۔ اور اب چونکہ وہاں پہ خوراک، ادویات اور دوسرا زندگی کا سامان نہیں پہنچ رہا، تو اور جو رفح کراسنگ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، تو ایک قریبی ملک کی طرف سے فضائی امداد جو ہے وہ پھینکی گئی۔ اور وہ فضائی امداد لینے کے لیے ظاہر ہے جو لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان کی تو کوشش یہی ہے کہ کسی طرح امداد ہم تک پہنچے۔ لوگ بھاگتے ہیں تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ وہ ان کے اوپر آ کے گرتی ہے، اس سے 3-4 لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے ہیں۔ اب زمینی راستہ تو بالکل بند ہے۔ اب امریکہ نے ایک نئی چال چلی ہے، امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک غزہ کی عارضی بندرگاہ بناتے ہیں۔ اب یہ بڑا سننے والی بات ہے، غزہ کی عارضی بندرگاہ بناتے ہیں۔ اس غزہ کی عارضی بندرگاہ کو بنانے کے لیے ہم 1000 امریکی فوجی وہاں بھیج رہے ہیں، اور اب انہوں نے وہاں پہ ترسیل شروع کر دی ہے سامان کی جو وہاں پہ بندرگاہ بنانی ہے۔ یہ جو بندرگاہ کا راستہ ہے یہ واحد سیف راستہ تصور کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بندرگاہ عارضی وہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ آلریڈی وہاں پہ ایسے وسائل ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس عارضی بندرگاہ سے بہت کم خوراک جائے گی لیکن سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ بندرگاہ نہیں بنانا چاہ رہے، وہ اسرائیل کو امداد دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ شمال اور جنوب ان دونوں کو تو اس نے اسرائیل نے قبضے میں کر لیا ہے غزہ پٹی میں۔ اب جو سمندری راستہ ہے اس کو قبضہ کرنے کے لیے امریکی فوج وہاں پر آ رہی ہے، اور وہ امریکی فوج 1000 فوجی وہاں کیا کریں گے؟ کیا وہ مستری ہیں وہاں پہ، انجینئر ہیں وہاں پہ؟ وہ وہاں موجود ہوں گے اور یہ عارضی بندرگاہ بنے گی۔ انہوں نے ایک ایسا سلسلہ بھی کیا کہ وہاں پہ چھوٹی کشتی کے ذریعے کچھ سامان بھیجا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، اور وہ نہ ہونے، آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ یہ یقین دلانے کے لیے دنیا کو کہ ہم تو صرف سنجیدہ طور پر بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ آپ ان کو مالی امداد دیں، آپ ان کو ہتھیار دیں، ان کو بم دیں، ان کے ساتھ اپنے لڑاکا ہتھیاروں کو بھیجیں اور بمباری کروائیں اور چٹھیل میدان بنا دیں، یہ آپ نہیں روک سکتے۔ کیوں نہیں روک سکتے؟ کیا آپ کو امر مانے ہے؟ امریکہ اس معاملے میں سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ اگر آج امریکہ اپنی پشت پناہی چھوڑ دے ان کی، تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اس دن کا تصور کیجئے جس طرح یہاں بمباری ہوئی ہے، اگر ایک جہاز صرف ایک حملہ اس نے کر دیا یا ایک میزائل چل کے تل ابیب شہر پر گرا، تو پھر دیکھیے یہ کیسے چوہوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ اب پاکستان اپنی طور پر یہاں سے امداد تو بھیج رہا ہے، دنیا کے اور ممالک بھی بھیج رہے ہیں، لیکن وہ جا کر قاہرہ میں سٹک ہو جاتی ہے، وہ آگے نہیں جاتی۔ اور ہمارے ہاں سیاستدان کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے،
اور الیکشن میں دھاندلی ہوئی، لہٰذا جمعۃ الوداع والے دن جسے اکثر یوم الاقصیٰ بھی کہتے ہیں، جمعۃ الوداع والے دن یہ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کی طرف چڑھائی کریں گے۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جناب سراج الحق صاحب، جماعت اسلامی کے۔ اور جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب سے توقع نہیں تھی کہ وہ اس قسم کا بیان دیں گے، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی ایک جھوٹی خبر پر مواب آیا تھا اور اس نے امریکی ایمبیسی کا تہس نہس کر دیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کو باقاعدہ جرمانہ ادا کرنا پڑا تھا۔ آپ کے پاس ہے کیا کہ جو آپ وہاں پر جا کر آپ نے احتجاج کرنا ہے؟ آپ جائیں، اقوام متحدہ کمیشن میں جائیں، آپ دنیا میں جا کے احتجاج کریں۔ آپ کی تنظیم صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، جماعت اسلامی بنگال میں بھی ہے، جماعت اسلامی بھارت میں بھی ہے، جماعت اسلامی دنیا کے اور کونوں میں بھی ہے۔ وہاں احتجاج کریں، اس ملک کے پر خدا رحم کریں، آپ ضرور کریں احتجاج، تقریریں کریں۔ الیکشن کے مسئلے کو آپ فلسطین سے جوڑ رہے ہیں، آپ کو ایک ایسی صورتحال آپ نے سامنے بنا دی ہے کہ لوگ پریشان ہیں، ملک کے معاشی حالات کیسے ہیں، اور آپ ایک نئی درفتنی لے کر آ گئے ہیں۔ بہتر ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اب میں آپ کی اس بات کو مکمل کر لوں کہ اس عارضی بندرگاہ جو غزہ کی بنانی ہے، اس کا مقصد اور کچھ نہیں ہے۔ چند دن وہاں سے امداد آئے گی، اس کے بعد پھر وہاں پر حالات خراب ہوں گے، اور جو وہ 1000 امریکی فوجی ہے، جو نیا منصوبہ ہے امریکہ کا اسرائیل کی مدد کرنے کا، کیونکہ وہ اسرائیل کی مدد کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا، وہ اسرائیل کی مدد کرے گا اور اس میں پھر مزید جانی نقصان ہوگا لوگوں کا، اور حماس اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دے گی۔ یہ وہاں پہ عارضی بندرگاہ بنا رہے ہوں گے اور اس عارضی بندرگاہ پر بھی حملے ہوں گے۔ یہ میں سوچتا ہوں، یہ میرا خیال ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت شکریہ، اگر نہیں کیا تو اب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔